تو گزارش یہ ہے کہ نکاح متعہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے محدود مدت کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے عارضی طور پہ نکاح کرے، اور جب وہ مدت ختم ہو جائے تو طلاق دیے بغیر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ نکاح متعہ ابتدائی اسلام میں حلال تھا، اس کی رخصت تھی، اس کی اجازت تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے پہلے اسے ناجائز قرار دیا، اسے حرام قرار دیا۔ اس لیے آج نکاح متعہ کرنا غلط ہے، حرام ہے، درست نہیں ہے۔ بہت بڑے امام ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کئی بزرگوں سے ایسی روایتیں مل جاتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح متعہ حلال ہے، درست ہے، لیکن آج ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو نکاح متعہ کو حلال مانتا ہو، جائز مانتا ہو، سوائے چند رافضیوں کے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ قول، وہ فتویٰ جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ چند روایات رکھنا چاہوں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے پہلے اس کو حرام قرار دیا تھا۔ امام مسلم اپنی صحیح میں جناب صبرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ نے فرمایا، لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے نکاح متعہ کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اب اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ اب نکاح متعہ حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت میں صبرہ جوہنی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے منع کیا ہے، روکا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تو اس لیے نکاح متعہ سے دور رہنا چاہیے، یہ اسلامی مقاصد کے خلاف ہے، اسلامی عظیم الشان اہداف کے خلاف ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہی کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین سے بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور حلال طریقے سے کسی عورت کے ساتھ شرعی نکاح کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔